اسرائیل فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر بے دردی کے ساتھ اسٹرائک کر رہا ہے. بلکہ گزشتہ کل جو ہسپتال پہ بومبنگ کی گئی، اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں، وہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کا دل دہل جائے گا کہ ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں پہ جنیوا کنونشن کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق ان پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن اسرائیل نے نشانہ تاپ کر ہسپتال پہ مارا اور 1200 سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. اگر آپ نے اس ڈاکٹر کی پریس کانفرنس سنی ہو تو اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں معصوم بچی کی لاش ہے اور آس پاس جو ہے وہ کٹے پھٹے جسم بکھرے پڑے ہیں. یاد رکھیے یہ جسم ان معصوموں کے نہیں ہیں، ان بچوں کے نہیں ہیں، یہ لاشیں امت مسلمہ کی ضمیر کی ہیں، یہ لاشیں مسلم حکمرانوں کی مصلحت کی ہیں کہ ان کی مذمتوں کی وجہ سے معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ کفر اب ان کی مذمت کچھ سمجھتا نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. نہ جانے پچھلے کئی سو سال سے یہ پیمانہ بھرنے کا نام کیوں نہیں لے رہا، اور امت مسلمہ کے خلاف جارحانہ اقدامات کے جواب میں ہم صرف مذمتوں اور صبر کے پیمانے کو لبریز ہوتا ہوا دیکھنے تک محدود کیوں ہیں. ہمارے مسلم حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے ایک غیر مسلم حکمران سے. ترکش ایک میڈیا ہے RT اردو، ان کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جناب فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے. اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے جسے وہ پاکیزہ سمجھتا ہے، اور مسلمان حکمران صرف مذمت تک محدود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ہوتے تو اسرائیل پر اپنے تمام جوہری میزائل کا تجربہ کر لیتے. یہ غیر مسلم حکمران کا یہ واضح پیغام مسلمان حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کے آیات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. حالانکہ ابھی ہم کم نہیں ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی ہم میں کمی ہے جس کو غیرت کہتے ہیں. لیکن اس کم جونگ ان کے بیان کے بعد تو میں کہوں گا کہ مگر یہ راز کھل گیا سارے زمانے پر. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اقبال نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تبدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مگر یہ ایک فرد جو امت مسلمہ میں سے کھڑا ہو اور غیرت کے ساتھ سٹینڈ لے سکے، ان کفار کو ان کی زبان کے اندر جواب دے سکے، ان کے منہ کے مطابق ان کے منہ پر تھپڑ مار سکے، وہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر ناپید ہے. اسی وجہ سے ہم صرف مذمتی قراردادوں تک محدود ہیں. مگر کفر ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں چیک کرتا ہے، کبھی قرآن پاک جلانے کی سازش کر کے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا پر، اور کبھی غزہ جیسے معصومین پر بمباری کر کے. لیکن وہ اطمینان کے اندر ہے آج تک کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اگر کچھ جاگے بھی ہیں تو صرف مذمتوں تک محدود ہیں.